اب آ جائے عرف پر، عرف کی تعریف ہے، پھر عرف کی جو ہے نا قسمیں ہیں، قولی ہے اور ایک فعلی ہے، پھر عرف کی اور بھی جو ہے نا وہ مزید قسم ہے، ایک عرف عام ہے اور ایک دوسرا عرف خاص ہوتا ہے، اور پھر عرف کے معتبر ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے پھر انہوں نے اور تقسیمات بھی کی ہیں، جس کو عرف صحیح بھی کہا جاتا ہے اور عرف فاسد بھی وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر عرف کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھے کہ عرف کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک دلیل شرعی بھی ہے اور مآخذ ثانویہ سے بھی ہے اور مختلف فیہ مآخذ سے بھی ہے، تو عرف کسی فعل یا قول کی بابت عامت الناس کی طریقہ کو عرف کہا جاتا ہے، یعنی چاہے وہ ایک طریقہ ہو، چاہے وہ قولن ہو یا وہ کیا ہو، وہ فعلن ہو، اور عام لوگوں کا ایک طریقہ ہو وہ، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ عرف کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے نا عرف عام میں یا عرف خاص میں ایسا ہے، یا ہم کہتے ہیں فلاں کا عرف یہ ہے، مطلب جس کی وجہ سے اس کی پہچان ہوتی ہو، تو یہ بھی ایک شریعت کا کیا ہے؟ ایک ماخذ ہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک عرف قولی ہے جس کا تعلق انسانی قول سے ہو، اور دوسرا عرف فعلی ہے جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہو، ٹھیک ہے، اور وہ عمل اور وہ قول شریعت کی روح کے خلاف بھی نہ ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو بھی ہم ایک دلیل شرعی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بیان و تعبیر میں عام لوگوں کے استعمال کو عرف قولی کہتے ہیں، بیان اور تعبیر میں عام لوگوں کے استعمال کو کیا کہتے ہیں؟ عرف قولی کہتے ہیں۔ قول معنی بات کہنے سے یا کلام کرنے سے، اسی کو عرف قولی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے مچھلی پر لحم کا اطلاق کیا جانا یا نہ کیا جانا، مثال مچھلی